اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہم سورہ نحل کی آج 89 آیت پڑھنے لگے ہیں۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ، اور اس دن ہم جس دن یعنی کہ ہم اٹھا کے دوبارہ کھڑا کریں گے انسانوں کو، دوبارہ زندگی دیں گے، اس دن کیا ہوگا کہ ہم ہر امت میں سے انہی کے اندر سے کچھ گواہ نکالیں گے۔ ٹھیک ہے، ہر امت کے اندر سے کچھ گواہ نکالیں گے۔ پھر وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، اور پھر اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بِكَ تمہیں، پھر ہم ان کے اوپر گواہ لائیں گے کہ کیا یہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ یعنی اس لیے میں کہہ رہی تھی یہ تھوڑا لمبی ہے اس کی وہ ایکسپلینیشن۔ کیا ہوگا حدیث کے مطابق میں بتا رہی ہوں کہ قیامت والے دن جب ہر امت جو ہے نا وہ اپنے پیغمبر کے پیچھے چل رہی ہوگی، یہ تو پتہ ہی ہے نا، تو ان کو قوم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پوچھے گا کہ کوئی آیا تھا تمہارے پاس، کسی نے آ کے یہ آدم یا نوح یا یہ سارے ان کے متعلق وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پوچھے گا کہ یہ آئے تھے تمہارے پاس، انہوں نے کچھ تمہیں بتایا تھا اچھی کوئی باتیں؟ ان میں سے کچھ لوگوں کو گواہی کے طور پہ اللہ تو وہ کہیں گے ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں تھا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں، تو ہم مطلب کہ بچنے کے لیے اپنے پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کرے گا، وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، پھر ان سب کے اوپر تمہیں گواہ لے کے آئے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ تو ان کے زمانے میں تھے ہی نہیں، تو پھر وہ کس طرح شہادت دیں گے، کس طرح گواہی دیں گے نا؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوح کے زمانے میں تھے؟ نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود ہی کہہ رہا ہے کہ نوح کے وقت میں تم ہے تو نہیں تھے، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہیں دے رہے ہیں۔ ان غیب کی خبروں کی وجہ سے جو قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں کہ نوح بیچارہ 950 سال ان کے ساتھ کھپتا رہا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے کہ نہیں اللہ جی آپ نے تو یہ مجھے بتایا ہوا ہے، وہ 950 سال اپنی قوم کے ساتھ کھپتا رہا تھا نوح علیہ السلام۔ یہ ہے بات جو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ پھر میں تمہیں گواہ لاؤں گا، تو گواہ کیسے لائیں گے؟ اس لیے لائیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن حکیم میں پیغمبروں کی ہسٹری کھول کھول کے بیان کی ہوئی ہے، بہت سارے ان کے ایریاز بھی ایون بتائے ہوئے ہیں کہ کہاں وہ آئے تھے، ان کو ان کے ساتھ ان کی قوم نے کیا کیا تھا، یہ سب بھی بتایا ہوا ہے۔ تو یہ کیونکہ ہم سارے ہی مسلمان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو خیر سب سے اول اور سب سے اعلیٰ درجے کا ان کا ایمان ہے ان ساری باتوں پہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن حکیم میں بتائی ہیں، تو وہ اس قرآن حکیم کے علم کی بیس کے اوپر ان کے خلاف گواہی دیں گے کہ نہیں جی آپ نے تو بتایا ہوا کہ نوح علیہ السلام کے بیچ 950 سال ان کی بک بک سنتا رہا تھا اور ان کو تعلیم دیتا رہا تھا۔ یہ ہے اس کا مطلب، اس لیے میں کہتی تھی ذرا لمبا ہے، شاید ٹائم زیادہ نہ لگ جائے۔ اچھا جی، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ، تو یہ اس لیے کہ ہم نے تمہارے اوپر یہ والی کتاب جو نازل کی ہے، یہ تبیاناً بیان کرنے والی، کھول کھول کے بتانے والی، ہر چیز لِكُلِّ شَيْءٍ ہر چیز کو کھول کھول کے بتانے والی یہ کتاب ہے، اور یہ ہدایت ہے، اور یہ رحمت ہے، اور یہ مسلمان جو ہوں جو سبمٹ کریں اپنی دل کو اللہ تعالیٰ کی دل کے سامنے، جو تسلیم کریں اس کی باتوں کو، ان کے لیے یہ ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، اللہ سبحانہ یقین کر لو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ انصاف کا، عدل کا، جسٹس کا، والاحسان، اور اس سے بڑھ کے اگر بھلے کام تم کر سکو اس کا، اور ایتاء ذی القربی، اور جو تمہارے قریبی رشتہ دار ہوں، قریبی بندے ہوں، ان کو دینے کا، یعنی ان کو اگر وہ نیڈی ہیں تو ان کو دینے کا، اور تمہیں منع کیا کرتا ہے؟ فحش چیزوں سے۔ فحش چیز میں نے آپ کو کہی تھی کہ جو لمٹ سے نکل جائے وہ فحش ہوتی ہے چیز، ٹھیک ہے؟ اب یہ دیکھیں لمٹ بھی، اب آپ کہیں گے کہ جی ان کے ہاں تو لمٹ فلانی ہے، ان کے ہاں تو، یعنی کہ ہر کنٹری کی جو ہے وہ اپنی ہی لمٹس ہیں،
انسانوں کے بارے میں کہ یہ کپڑے پہن لیں تو ٹھیک ہے، وہ کپڑے پہن لیں تو ٹھیک ہے. تو اس میں یہی بات ہے نا کہ ہر ایک کی اپنا اپنا اسٹینڈرڈ ہے، یعنی انہوں نے بنایا ہو. تو فحاشی کا اسٹینڈرڈ کیا ہوگا؟ وہ فحاشی کا اسٹینڈرڈ وہ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے. ہر چیز کو تو کھول کھول کے اس نے بتا دیا ہوا ہے کہ کپڑے تمہیں کیسے پہننے چاہیے. اس حد تک بھی بتا دیا ہوا ہے کہ ان کی جو ان کا کس طرح کے ہونے چاہیے. اس کے اگر اس لمٹ کو آپ کراس کریں گے تو فحاشی کر رہے ہیں. زبور جو ہے نا، جو داؤد علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی، وہ پوری، میں گانے تو نہیں نا انہیں کہوں گی، وہ یعنی کہ شاعری کی کتاب تھی. یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد کی حمدیہ شعر تھے وہ. اور داؤد علیہ السلام گاتے ہوتے تھے اور سارے پرندے ان کے ساتھ بیٹھ کے گاتے تھے، اور پہاڑ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے گاتے تھے. ایکو ان کے اندر سے جو وہ گونج کے آواز واپس آتی ہے پہاڑوں کے بیچ میں، وہ ایکو کرتے تھے داؤد علیہ السلام کے ساتھ. اور لہن داؤد کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہوئی ہے. اور یہ کہا ہوا ہے کہ ان کے گلے میں ایسے مزامیر، جیسے ان کی ساز بانسری کی طرح کا ایک ساز ہوتا ہے، اسے مزمیر کہتے ہیں. تو اب یہ تو نہیں کہ بالکل ٹوٹلی حرام ہو گئی جی، شاعری بھی حرام تھے، میوزک بھی حرام تھے، سارا کچھ ہی حرام. نہیں، حد سے بڑا ہوا حرام ہے بھائی. وہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے. آپ کے ادھر جو اس نے ترازو لگایا ہوا ہے نا اندر، ٹھیک ہے نا، وہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ کون سی چیز حد سے نکلی اور کون سی جو ہے وہ خیر ہے، وہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ تمہیں فحشاء سے منع کرتا ہے، منکر جو کہ جن کا انکار کیا جانا چاہیے، چیزوں کا، ایسی چیزیں جن کا انکار کیا جانا چاہیے. ڈیسنسی جو ہوتی ہے انسان کے اندر، وہ اس کو بتا دیتی ہے کہ یہ چیز جو ہے نو اٹ شوڈنٹ بی ڈن. بالکل ایسی بات ہے. انسان کو اس نے الہمہا فجورہا و تقواہا، اس نے اندر آپ کے القا کر دیا ہوا ہے، فجور کے لیے بھی اور تقوی کے لیے بھی، کہ کس چیز سے آپ نے بچ کے رہنا ہے، کس چیز سے آپ نے کانشیس رہنا ہے، اور کس چیز میں آپ نے گھس جانا ہے. فجورہ، بری چیزیں بھی اس نے تمہارے اندر القا کر دی ہوئی. سو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بندہ بیچارہ گناہ میں پھڑا جاتا ہے. ایسی بات نہیں، ایسے گناہ میں نہیں پکڑا جاتا. اس کے اندر سارے سسٹم اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پورے کیے ہوئے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ جس چیز سے تمہیں انکار کیا جانا چاہیے، اور بغی اور بغاوت سے، جو اللہ نے بتا دی ہیں باتیں، ان سے بغاوت اگر کرو گے تو پھر اس یعنی ان سے تمہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منع کیا یا نہ. یعظکم لعلکم تذکرون، تو تمہیں نصیحت کر رہا ہے تو تاکہ تم کوئی نصیحت حاصل کر لو، سوچ سمجھ کرو اور نصیحت اس کی حاصل کرو. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا. اور اپنے وعدوں کو پورا کیا کرو، اپنے جو کوئی وعدے کرو، جس سے بھی کرو، ان کو پورا کیا کرو. اور سب یہ تو نارملی کہا ہوا ہے نا کہ وعدوں کو بالعقود، وہ شروع ہوئی تھی سورہ مائدہ، ہے نا. اوفو بالعقود، اپنی قسموں کو، اپنے وعدوں کو، اپنے جو اپنے بانڈز کے ان کو پورا کیا کرو. اور جو اللہ سے کیا ہوا وعدہ ہے وہ تو پھر سب سے بڑا وعدہ ہے. وہ اوفو بعہد اللہ، اور اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو کی وفا کرو، کے ساتھ وفا کرو. اوفو، وفا کرو اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے کے ساتھ. اذا عاہدتم، جب بھی تم کوئی وعدہ کرو. ایک تو وہ ہے نا وعدہ کیا ہوا، اور ایک جب پھر تم کبھی اور بھی کوئی وعدہ کرو تو پھر اس کو پورا کرو. وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، اور اپنی قسموں کو پکا کرنے کے بعد مت توڑو، کیونکہ تم نے کیا کیا ہوا ہے، تم نے اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کو کفیل بنایا ہوا ہے. اللہ کی قسم کھاتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ تم توڑو گے تو اللہ تعالیٰ ضامن ہے اس کا. سمجھ آئی بات کی؟ ہاں جی. کہ اللہ یعنی جو ایک ہوتا ہے نا گارنٹر جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ گارنٹر ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اوپر تم نے اسے گارنٹر بنایا ہوتا ہے، تو اس لیے تمہیں اس کو پورا کرنا چاہیے. ان اللہ یعلم ما تفعلون،
اور یقین کر لو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے جانتا ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، اور مت ہو جاؤ اس عورت کی طرح جس نے کہ اپنا سود کا اپنا، آپ بچوں کو تو خیر بالکل ہی پتا ہوگا، میری ایج کی خواتین جو دو چار ہیں ان کو تو پتا ہوگا نا، وہ ایسے کر کے ایک لوم ہوتا تھا، چرخا ہوتا تھا، اس کے اوپر ایسے ایسے وہ عورتیں ایسے ایسے کرتی تھی کاٹن کو، یہ جو زمین سے اگتی ہے، کاٹن جو زمین سے اگتی ہے نا، ایسے وائٹ سے پھول فلاور سے ہوتے ہیں بڑے بڑے ایسے فلفی سے، ان کو وہ یوں کر کے رکھ لیتی تھی. پھر ایک ان کے پاس ایسے ویل سا ہوتا تھا، اس کے اوپر وہ یوں پتہ نہیں کیسے کرتی تھی، بہرحال اس کے ساتھ وہ دھاگا بناتی تھی، تھریڈ بناتی تھی. ٹھیک ہے، اب تو لومز میکینیکل قسم کی آ گئی ہیں، پہلے زمانے وہ ہاتھ سے ایسے ایسے دھاگا بناتی تھی اور پھر اسے جو کہ جیسا بھی کرتی تھی تو پھر وہ کپڑا بناتی تھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جس نے کہ بڑی مشکل سے، بڑی قوت سے، بڑی محنت کر کے اپنا سوت کاتا، سوت کو اس کاٹن کا دھاگا بنایا. ٹھیک ہے، اس کاٹن کا بڑی محنت سے وہ دھاگا بنتا تھا. تو اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جس نے بڑی محنت سے اپنا دھاگا بنایا اور تتخذون، اور پھر اس نے کیا کیا، اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. خود ہی اپنی محنت سے دھاگا بنایا اور پھر اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. ایسی بیوقوف عورت کی طرح نہ ہو جانا. تتخذون ایمانکم دخلا بینکم ان تکون امۃ ہی اربع من امۃ، اور جو تم کیا کرتے کیا ہو، کس چیز کے لیے اللہ یہ مثال دے رہا ہے کہ تم اپنی قسموں کو ایک حربہ بنا لیتے ہو، ایک ٹول بنا لیتے ہو، کس چیز کا، تاکہ تم ایک امت جو ہے، ایک گروہ جو ہے وہ دوسرے گروہ سے کے اوپر اس کا اپر ہینڈ ہو جائے کہ اس نے تو قسم کھا لی ہے اللہ کی. تو ایسا نہ کرنا، غلط قسم نہ کھانا. اگر تم غلط قسم کھاؤ گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم نے بڑی محنت سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑا تھا، اس کو تم نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. اس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ تعلق کو تم نے اس عورت کی طرح ٹکڑے ٹکڑے جس نے بڑی محنت سے ایک دھاگا بنایا تھا. ٹھیک، تو یہ مت کرنا. انما یبلوکم اللہ بہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں اس بات سے آزمائے گا تمہیں اس بات سے کہ تم اس کا نام لے کے قسم کھا کے دوسرے کے اوپر اپر ہینڈ اپنا کرنا چاہتے ہو. ایک تو تمہاری مثال ایسی ہے جسے اس بیوقوف عورت نے محنت کر کر کے وہ دھاگا بنایا تھا اور پھر خود ہی اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، کہ اتنی محنت تو مشقت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بنا کہ تم اس کا نام لینے کے قابل ہوئے، اس کی قسم کھانے کے قابل ہوئے، اور پھر تم نے اسے توڑ دیا. ٹھیک ہے، اس سے تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ آزمائے گا. وَلَا يُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، اور پھر قیامت والے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے اوپر بڑا واضح کر کے تمہیں بتا دے گا کہ تم جو اختلاف کرتے رہے ہو آپس میں وہ کرتے کیا رہے ہو. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِنْ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا تو تمہیں ایک ہی امت پہ رہنے دیتا. ایک ہی امت بنائی تو اس نے، کیا پیچھے آپ نے پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو کون تم امتم واحدہ، ایسے ہے نا، پڑھا تھا نا کہ ایک ہی واحد ہی امت پہ تھے تم، یعنی اللہ نے سب کو فطرت پہ پیدا کیا تھا لیکن تم جمع ہو کے رہے نہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر چاہتا نا تو یہاں بھی تم ایک ہی پلیٹ فارم پہ رہتے، وحدانیت کے پلیٹ فارم پہ جمع رہتے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر جس کو چاہتا ہے اس کو گمراہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے. یہ بڑی دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہوئی ہے، اور اتنی ہی دفعہ آپ لوگوں کو یہ ریپیٹ کر کے دماغ میں سمجھ لینا چاہیے کہ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الظَّالِمُونَ. خیر جو میں وہ تمہیں نکال کے دکھا دیتی ہوں، میں نے اس دن کیا تھا سورہ بقرہ کی وہ آیت ہے، میرا خیال ہے 26 ہے شاید، ہاں جی 26. تھینک گاڈ، یہ دیکھیں مجھے شکر ہے یاد ہے گیا کہ یہ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں نا کہ ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا.
اللہ کہتا ہے بہت ساروں کو میں گمراہ کر دیتا ہوں اس مثال سے، بہت ساروں کو ہدایت دے دیتا ہوں. اور اگلا جو پارٹ ہے نا، یہ ہمیں کبھی یاد میں نہیں رہتا. ہم یہی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ پہ اعتراض کرنے کے لیے کہ بھئی وہ خود ہی تو ہم کسی کو گمراہ کر دیتا، کسی کو ہدایت پہ رہنے دیتا. تو اللہ آگے جواب سن لیں اور اس کو مائنڈ میں رکھیں. وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، وہ اس سے گمراہ نہیں کرتا کسی کو بھی سوائے جو فسق کرنے والے ہوتے ہیں، جو ہر حد کو توڑ کے نکل جانے والے ہوتے ہیں، جو اللہ کے حکم کو چھوڑنے والے ہوتے ہیں، جو حق کا طریقہ ہے، جو سچ کا طریقہ ہے اس سے جو نکل جانے والے ہوتے ہیں نا، وہ ہوتے ہیں فاسق. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ جو فاسق ہیں نا، ان کے علاوہ اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا. ٹھیک ہے، گھڑی کا روکے کر دو. سمجھ آ گئی؟ یہ ہر دفعہ آپ نے یاد رکھنا ہے. جب اللہ کہتا ہے نا یضل بہ کثیرا، جب جو بھی اس طرح کی ما یشاء والی، اس وقت اس آیت کو یاد کر دیا کریں کہ وہ گمراہ نہیں کرتا وہ گمراہ سوائے اس کے کہ وہ خود سے حد سے نکل جانے والے ہوں، حق کا راستہ چھوڑ کے نکل جانے والے ہوں، اللہ کا حکم نہ ماننے والے ہوں، پھر انہیں وہ گمراہ، ٹھیک ہے نا، پھر وہ انہیں گمراہ کر دیتا ہے، ووٹ لگا دیتا ہے. شیشے والی مثال یاد رکھیں، مرر والی. اچھا جی، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ نہیں، ٹھیک ہے. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، ایسی بات نہیں ہے، تم سے پکی بات ہے، تم سے پوچھا جائے گا جو کچھ تم کرتے رہے ہو، اس کے متعلق سوال کیا جائے گا. وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، اور مت بناؤ اپنی قسموں کو ڈھال اپنے درمیان میں کہ دوسرے کے قدم جو ہیں وہ باوجود ثابت قدمی کے اکھڑ جائیں. یہ تو اللہ کی قسم کھا رہا ہے کہ اس کی بات سچی ہوگی. تو ایسا نہ کرو. وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور تم مزہ چکھو گے اس برائی کا جو کہ جس کے ساتھ کہ تم اللہ تعالیٰ کے راستے سے روک رہے ہو. ٹھیک ہے. وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور تمہارے لیے عذاب عظیم ہے. یہ ان لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو حق کے راستے سے روکنے کے لیے قسم کھاتی ہیں. ٹھیک ہے، کہ پھر ان کو پھر برائی کا بھی مزہ چکھنا پڑے گا، کیونکہ وہ اللہ کے راستے سے قسم کے ذریعے سے روک رہے ہوتے ہیں. ہاں، ان کے لیے پھر عذاب عظیم ہے. وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور مت ارن کرو، مت بیچو اللہ تعالیٰ کے عہد کو تھوڑی سی قیمت کے عوض، مت بیچو. انما عند اللہ ہوا خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم سوچو تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ جو اللہ کا کے ساتھ تعلق ہے، یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ علم ہے، یا اللہ تعالیٰ کا جو عہد ہے، عہد الست، ٹھیک ہے نا، وہ جو ہے وہ تمہارے لیے بھلائی ہے اگر تمہیں سمجھ میں ہو. اگر تمہیں کوئی علم ہونا تو تم اس بات کو سمجھ لو کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، یعنی کہ پاس ہے، اس عہد الست کا ریوارڈ وہ بہت بہترین ہے. ٹھیک ہے. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس ہوگا نا، یہ قسمیں شسمیں کھا کے ارن تو تم کر لو گے، تشتری خرید تو لو گے، تم تشترونا ہے نا، خرید تو لو گے، لیکن جو کچھ تمہارے پاس ہوگا نا وہ ختم ہو جائے گا، کنزیوم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. مر جاؤ گے تو ویسے ہی ختم ہو جائے گا، دنیا میں رہو گے تو کنزیوم کرتے رہو گے، وہ ختم ہو جائے گا. لیکن وما عند اللہ باق، اور لیکن جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس تمہارا سٹور ہو جائیں گی نا چیزیں، وہ باقی رہنے والی ہے. باق باقی رہنے والی تو آپ کو پتہ ہی نا کہ جو آپ کے ریزرو میں پڑی رہیں گی. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم ان لوگوں کو جو صبر کی روش اختیار کرتے رہتے ہیں نا، ان کے لیے ان کا اجر اکارڈنگ ٹو دیٹ ایکشن ہوگا جو انہوں نے بے احسن ما کانوا یعملون، جو انہوں نے کوئی بہترین کام کیا ہوگا نا، اس کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم انہیں اجر دیں گے.
من عمل صالحا من ذکر او انثی، اور جو کوئی بھی عمل کرے گا چاہے وہ میل ہو یا فیمیل، وہو مومن، اور وہ اللہ پر ایمان بھی رکھتا ہوگا، اللہ کو بھی مانتا ہوگا، اللہ کی بھی مانتا ہوگا، مومن ہوگا، تو اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ اتنا خوبصورت وعدہ ہے کہ بندہ اسی پہ فدا ہو جائے اور اسی کے مطابق بس اپنے آپ کو ڈھال لے، اور کچھ اس کو چاہیے ہی نہیں۔ یہ دیکھیں کتنی خوبصورت، کتنا پیارا وعدہ ہے اس کا، کہ بندہ آدمی ہو یا عورت ہو، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کے آئے گا، اس کی باتیں بھی مانے گا، عاملہ صالحاً، جو اپنے کاموں کو درست بھی کرتا رہے گا، تو اس کو کیا کریں گے؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً۔ یہ دیکھیں، یہ میں کہتی ہوں لام تاکید اور نون تاکید، مطلب یہ کہ دو لفظ زوردار لگا کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے کہ ہرگز، ضرور، ہر صورت میں ہم اس کو ایک یوزفل اور ایک اس کے حالات کے مطابق کی زندگی دے دیں گے۔ زندگی کتنی مشکل ہے نا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں ہرگز دے دوں گا اس بندے کو سوٹیبل اور یوزفل زندگی میں اس کو سوٹیبل چیزیں ملا کریں گی، یوزفل چیزیں ملا کریں گی۔ کس کو؟ جس نے اللہ تعالیٰ کو مانا، اللہ تعالیٰ کی مانی، اور جس نے اچھے اپنے اعمال کو جو صالح کرتا رہا، اس کو میں اس طرح کی لائف دوں گا جو اس کے لیے سوٹیبل ہوگی، جو اس کے لیے یوزفل ہوگی۔ وَلِنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور ہرگز ہم، پھر یہاں بھی لام تاکید بھی، نون تاکید بھی، کہ ہرگز ہم اس کو جزا دیں گے، ان کی جزا جو اس نے بہترین کام کیا ہوگا اس کے مطابق اس کو جزا دوں گا۔ ٹھیک ہے، یہ اتنا خوبصورت وعدہ ہے کہ بندہ اسی پہ مر جائے، صرف اس ایک بات، اس ایک وعدے کو، اس ایک آیت کو اگر مان لے بندہ، میرا خیال ہے اس کی دنیا بھی سمجھ جائے گی تو آخرت بھی سمجھ جائے گی۔ اچھا جی، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ یہ ہے وہ آیت جس کے مطابق میں کہتی ہوں، کیونکہ جب بھی تم قرآن پڑھنے لگو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لیا کرو، اس مردود شیطان سے، اس رجیم شیطان سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ یقین کر لو کہ اس شیطان کی کوئی دلیل، کوئی داؤ، کوئی اس کا جو حربہ ہے نا، وہ نہیں چلتا ان لوگوں کے اوپر جو اللہ کو مانے اور اللہ کی مانے اور اپنے رب پہ توکل رکھتے ہوں، ان کے اوپر اس کی کوئی زور، کوئی اتھارٹی، کوئی دلیل، کوئی ثبوت ان کو قائل نہیں کر سکتا۔ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین ہم بہ مشرکون۔ اس کا داؤ چلتا ہے نا، جو اس کی دلیلیں سن کے اور اس کی باتیں ماننے لگ جائے، ان پہ داؤ چلتا ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے پیٹھ پھیریں، اور ان پہ چلتا ہے جو اس کے ساتھ پارٹنر ایسوسیٹ کریں۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ۔ تو جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی آیت کے بدلے کوئی آیت بدل دیتا ہے کسی آیت کو کسی آیت سے، تو واللہ عالم بما ينزل، اس کو اللہ کو بہت اچھی طرح سے پتا ہے کہ اس نے کیا نازل کیا ہے، تو وہ کہتے کیا ہیں؟ انما انت مفتر۔ یہ دیکھا، گھڑ کے لے آئے، تو تم خود سے گھڑ کے لے آئے۔ بل اکثرهم لا يعلمون، حالانکہ ان میں سے اکثر جو ہیں انہیں کچھ علم نہیں ہے۔ قل نزلہ روح القدس من ربک، ان سے کہو کہ تمہارے رب کی طرف سے روح القدس لے کے اس کو اترے ہیں۔ روح القدس جبرائیل علیہ السلام کو کہتے ہیں، بالحق، حق کے ساتھ، یعنی یہ نہیں کہ اس میں کوئی شک ہے، حق کے ساتھ روح القدس جبرائیل علیہ السلام تمہارے رب کی طرف سے اس کو لے کے نازل ہوئے ہیں، لیثبت الذین آمنوا وہدی وبشریٰ للمسلمین،
تاکہ ان لوگوں کو قائم کر دیں، ان کو ثابت قدم رکھیں جو کہ اللہ تعالیٰ کو مان چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بھی مانتے ہیں اور ہدایت پہ ہیں، اور ان کو ان ماننے والوں کو، مسلمین کو، ان یعنی کہ لوگوں کو جو تسلیم کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ کی، ان کے لیے پھر یہ ہدایت بھی ہے اور بشارت بھی ہے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے پتا ہے کہ یہ تمہیں یہ کہتے ہیں کہ اس کو تو کوئی آدمی آ کے سکھا جاتا ہے۔ یہ ایسی بھی تو باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے نا لوگ، تمہیں کوئی آدمی آ کے سکھا جاتا ہے، اور ہمیں کہتے ہیں، ہمارے پہ آ کے روک ڈالتے ہیں کہ میرے پہ وہی آتی ہے۔ یہ بھی کہتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے لَقَدْ نَعْلَمُ، ہمیں اچھی طرح سے پتا ہے کہ یہ تمہیں کہتے ہیں کہ اسے کوئی بندہ آ کے سکھا جاتا ہے۔ تو لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وھذا لسان عربی مبین، یہ جس کی طرف یہ کہتے ہیں نا، اشارے کرتے ہیں کہ وہ فلانا بندہ آ کے سکھا جاتا ہے، وہ تو عجمی ہے، اور یہ دیکھو یہ تو واضح عربی ہے، اتنی خوبصورت اس کی عربک ہے نا، یقین کریں لٹریچر آپ اگر عربک سے آپ کو کبھی پالا پڑے تو آپ پڑھ سکیں، تو اتنا خوبصورت یہ لٹریچر ہے، اتنی خوبصورت اور اتنی ایزی زبان ہے کہ بس پھر واقعی میں یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہی کلام ہے، اتنا خوبصورت، اتنا واضح، اتنا بین، اتنا فلوئنٹ کوئی کلام نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے جس کی تو یہ اشارے کرتے ہیں کہ وہ آ کے سکھا جاتا ہے، وہ تو بیچارہ عجمی ہے، اور یہ تو کلیئر عربک ہے، اس کی زبان، اس قرآن حکیم کی زبان تو کلیئر عربک ہے۔ ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ لا یہدیہم اللہ ولہم عذاب علیم، یقین کر لو کہ جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو نہیں نہ مانتے، جو اس کے ونڈر سائنس جا بجا پھیلے ہوئے ہیں، جا بجا جس کے ونڈر سائنس پھیلے ہوئے ہیں، جو ان کو نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ کی ان نشانیوں کو، ان آیات کو، ان ونڈر سائنس کو نہیں مانتے، ان کو اللہ تعالیٰ کبھی ہدایت نہیں دے گا اور پھر انہیں عذاب علیم ہوگا۔ اب سمجھ میں آئی کہ کیوں اللہ کو نہیں پڑھی ہوئی کوئی، وہ کہتا ہے میں کیا کروں گا تمہیں عذاب دے کے، مجھے کیا مطلب کہ میں کیوں دوں تمہیں عذاب، وجہ کیا ہے؟ جو نہیں، یقین کر لو کہ جو اللہ کی آیات کو، اتنے بکھرے ہوئے سائنس کو، اتنے ہڈن سائنس کو، ان سائنس کو نہیں جو سنتا مانتا، پھر اور ان اللہ تعالیٰ کی آیات کو، پھر اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا اور اس کو عذاب علیم اس کے لیے ہوگا۔ انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون، یقین کر لو کہ جو جھوٹ گھڑ گھڑ کے لاتے ہیں نا، اور اللہ تعالیٰ کی آیات کے اوپر ایمان نہیں لاتے، یہ قرآن حکیم کی آیات بھی، اور جو جا بجا اس کے نشان بکھرے ہوئے ہیں، نشانیاں اس کی حیران کن نشانیاں بکھری ہوئی ہیں، ان پہ بھی جو ایمان نہیں لاتے، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، تو جھوٹے وہی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو میرا خیال ہے کہ ہم یہاں پہ اب اچھا چلیں تھوڑا اور کر لیتے ہیں، ابھی ہے ہمارے پاس ٹائم۔ ٹھیک ہے، وہ جھوٹے ہیں۔ من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو انکار کر بیٹھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اپنے ایمان لانے کے بعد، دھیان سے سنیں یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے، کہ جو ایمان لانے کے بعد، اللہ تعالیٰ کو ماننے کے بعد، اللہ تعالیٰ کی باتیں ماننے کے بعد اس سے کفر کر بیٹھے، اس سے انکار کر بیٹھے، الا من اکرہ، سوائے اس کے کہ اس کو مجبور کر دیا جائے اور وہ کراہت سے انکار کر رہا، اس کا دل اس ماننا، وقلبہ مطمئن بالایمان، اور اس کا دل ایمان پہ مطمئن ہو، اپنی جان بچانے کے لیے، یا کوئی ایسا موقع آ جاتا ہے کہ اس کو کہنا پڑ جاتا ہے کہ ٹھیک ہے میں نہیں اللہ کو مانتا، لیکن دل اس کا ایمان کے اوپر مطمئن ہو، تو پھر یعنی اس کے اوپر وہ ہے پکڑ اس کی ہے، جو کون ہے، اس کی کوئی پکڑ نہیں ہے، ولیکن من شرح بالکفر صدرا، لیکن اس کے اوپر پکڑ ہے
جو کہ دل کھول کے کفر کرتا ہے، دل میں اس کے ایمان نہیں ہوتا، فعلیہم غضب من اللہ، تو ایسے لوگوں کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوگا۔ یہ اصل میں آپ کو میں نے بتایا تھا نا کہ عمار بن یاسر، عمار بن یاسر ہی تھے، تو وہ ان کو ان کے پیرنٹس کو ان کے سامنے بڑی بے دردی سے مار مار کے قتل کر دیا تھا۔ تو وہ جو ہیں ان کو کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ابو جہل اس کے کان میں کہی جائے کہ ایک دفعہ تو محمد کا انکار کر دے، میری یہاں بڑی بےزتی ہو رہی ہے، تو ایک دفعہ محمد کا انکار کرتی ہے، میں تجھے چھوڑ دوں گا، کچھ نہیں کہوں گا، جہاں مرضی چلا جائیں، جائیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی چلا جائیں، جو مرضی کریں، میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا، ایک دفعہ کہہ دے کہ وہ غلط ہے۔ تو انہوں نے کہہ دیا تھا اپنی جان کو بچانے کے لیے، جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں میں گرے، ان کو کہا جی ایسے میں نے کہا، ایسے میں نے کہا۔ یہ آیت پھر کہتے ہیں، مجھے تو اتنا نہیں اس کا علم کہ کس وقت کون سی آیت، لیکن یہ کہتے ہیں کہ یہ اس وقت ان کو تسلی دینے کے لیے آیت آئی تھی کہ تمہارا دل تو اطمینان میں تھا نا ایمان کے ساتھ، تم اکڑے ہاتھ، تمہیں مجبور کر دیا گیا تھا اس بات پہ کہ تم یہ لفظ کہہ دو، کوئی بات نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہیں تسلی دلاسا دیا تھا، اور یہ آیت کہتے ہیں کہ اس وقت نازل ہوئی تھی۔ تو ان کے اوپر غضب ہے جو دل کھول کھول کے کفر کرتے ہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور انہی کو عذاب عظیم ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُ مُسْتَحَبُّ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ، یہ اس لیے ہے کہ ان کے اپنے دنیا کے اندر ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں، اور ان سے ان کی محبت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ یہ حرکتیں کرتے، کفر کی روش پہ قائم رہتے ہیں، تو آخرت پہ وہ اپنی دنیا کو زیادہ، آخرت کے مقابلے میں دنیا کے ساتھ ان کی محبت زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور یقین کر لو کہ اللہ پھر ایسے انکار کی روش پہ جمے رہنے والی قوم کو ہدایت نہیں دے گا۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم واولئک هم الغافلون، یہی ہیں جن کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے دلوں کے اوپر، ان کے کانوں کے اوپر، ان کی آنکھوں کے اوپر مہر لگا دی ہے کہ یہ جو ہیں یہ غافل ہیں، یہ نہیں غفلت برت رہے ہیں، یعنی کہ یہ جان کے اس کی طرف دھیان نہیں دینا چاہ رہے، یہ بات ہے، ایسی بات نہیں۔ ابو جہل کو تو ابو الحکم کہتے تھے، بڑا عقل والا تھا، کیا تکلیف تھی اس کو، ٹھیک ہے، ویسٹڈ انٹرسٹ، دنیا کو آخرت پہ ترجیح دینے والا، ٹھیک ہے۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون، پکی بات ہے کہ وہ لوگ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پہ ہم 109 ہم نے آیات کر لی ہیں جی اس کی سورہ نحل کی۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس سے کچھ سیکھ سکیں، اور ایسا سیکھیں کہ جس کے اوپر ہم عمل بھی کر سکیں، ٹھیک ہے جی۔ اللہ حافظ جی۔